जय हिंद राष्ट्र। दोबारा मुझे बात करनी पड़ रही है, साउंड खराब हो गई, इसके लिए किस्सा ये है कि हिंदुस्तान के जो एक्स मुस्लिम्स हैं, जिन्हें इस्लाम की ज़बान में मुर्तद कहा जाता है, यानी जिन्होंने इस्लाम को रद्द कर दिया है और जिनके लिए इस्लाम की नज़र में फौरन कत्ल कर देने की सज़ा है, उनमें से एक जो चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं, उनमें से एक आज़ाद ग्राउंड ने मुफ्ती यासिर नदीम वायदी साहब से कुछ अदबी गुफ्तगू की, कुछ और सवाल पूछे। तो उन सवालों पर बात करने की जगह मुफ्ती यासिर नदीम वायदी साहब ने खाकसार यानी तुफैल चतुर्वेदी को घसीटा और मेरा एक वीडियो सुनवाया। संजय दीक्षित जी के साथ में मेरे इस डिस्कशन में मैंने ये कहा है मेरे सामने भी गौ हत्या कोई करेगा तो मैं उसका कत्ल कर दूंगा, उसकी जान ले लूंगा, मार दूंगा। मेरे लिए वो हत्या नहीं, वध है। मौलाना ने बार बार घसीटा, उन्हें घुमा घुमा के उनसे सवाल पूछे और बार बार यही कहा कि आप उनकी मजम्मत करते हैं, या मजम्मत यानी निंदा। अभी आजाद ग्राउंड के संचालक से मुझे एक वीडियो मिला है, ऑडियो मिला है, जिसमें उन्होंने कहा है, कई सवाल पूछे। एक वाकया हदीस के हवाले से कि वो कहते हैं कि हमें बचपन में हदीस बताई गई थी कि मोहम्मद ने कहा कि मैं जब लोगों को नमाज पढ़ते देखता हूं तो जो लोग नमाज पढ़ने नहीं आए उनके बारे में मैं सोचता हूं कि मुझे उन्हें उनके घरों में आग लगा देनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि क्या आप इसकी मजम्मत करने को या मोहम्मद की निंदा करने को तैयार हैं? मौलाना ने उनका जवाब दिया कि नहीं दिया मुझे पता नहीं। कुछ चीजें एक बताता चलूं कि आजाद ग्राउंड के संचालक साहब से मेरी सिर्फ एक मुलाकात है, वो भी आज से कोई 8-10 साल पहले। मैं फख्र महसूस करता हूं कि उनके दोस्तों की लिस्ट में मेरा नाम है, वो मुझे मोहसिन कहते हैं। और उसका कारण है कि हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं, एक ही दिशा में लगे हैं। वायदी साहब बार बार घुमा फिरा के मेरी मजम्मत, मेरी निंदा चाहते हैं और सवाल इस तरह से पूछते हैं कि आपको हाँ या ना में जवाब देना चाहिए, आपको हाँ या ना कहना चाहिए। हाँ या ना कहने के लिए हर सवाल का हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता। जैसे तफरीहन मैं मुफ्ती साहब से पूछूं कि जब आप तालिब इल्म थे, जब पढ़ते थे, जूनियर क्लास में थे, तो आपके उस्ताद जब आपके साथ बदफेली कर चुके होते थे तो उसके बाद आप फौरन गुस्ल करने जाते थे या ठहर के नहाते थे? अब इसमें शरारती बात यह है कि ये बात मैंने अपनी तरफ से एस्टेब्लिश कर दी कि मौलाना, जो हो सकता है कि गलत ना हो, इसलिए कि मदरसों में इगलामबाजी नॉर्मल चीज है, होमोसेक्सुअलिटी बच्चों के साथ उस्तादों का या सीनियर बच्चों का यौन संबंध बनाना, छोटे बच्चों का यौन शोषण बिल्कुल नॉर्मल बात है। पाकिस्तान में एक मदरसे में आग लग गई थी, कुछ बच्चे जल के मर गए, इसलिए कि उनको सीनियर्स से बचा कर रखा जाए, इसके लिए बंद करके रखा गया था और आग लग गई तो वहां उन्हें बचाने के लिए कोई जा नहीं सका। ये नॉर्मल बात है, मदरसे की दुनिया को जानने वाले लोग नॉर्मली इस बात से वाकिफ होते हैं। यह है। फिर भी शरारती ढंग से मैंने एस्टेब्लिश कर दिया कि मौलाना के साथ बदफेली तो होती थी मुफ्ती साहब के साथ जब वो छोटे थे। अब सवाल जवाब ये देना है कि वो फौरन गुस्ल करते थे या बाद में करते थे। ये बेजा बात है, हर सवाल का ना या हाँ में जवाब नहीं दिया जा सकता। खैर, अपने सब्जेक्ट पर आता हूं। मुद्दा गौकशी है, गौ हत्या है। आपके लिए मुफ्ती साहब गौ कुर्बानी का या खा लेने का जानवर होगा, मगर हमारे लिए ऐसा नहीं है। हमारे लिए हजारों साल की परंपरा है। इस्लामियों के हाथों से गौ को छुड़ाने के लिए सैकड़ों लड़ाइयां हुई हैं। कसाईयों के गले हमने काटे हैं, अपने गले गाय से पहले कटवाए हैं।
آپ کو مدرسے میں 1857 کے بارے میں پڑھایا گیا ہوگا کہ 1857 کی جنگ آزادی یا انقلاب یا سپاہی میوٹنی، آپ کو تو وہ مدرسے میں اسلامی جہاد پڑھایا گیا ہوگا جو وسطتاً بڑے پیمانے پر تھا بھی۔ اس کی شروعات کیسے ہوئی تھی؟ انگریزوں نے اس کو سپاہی میوٹنی یا پانڈے میوٹنی لکھا ہے۔ میرٹھ میں جو پلٹنیں تھیں، تھا کیا کہ رائفل مزل لوڈنگ ہوتی تھی، پہلے پاؤڈر جماؤ، پھر اس کو ٹھوکو، پھر اس کے بعد میں ٹکلیاں جماؤ، پھر کچھ اس کو ٹھوکو، پھر گولیاں ڈالو، پھر کچھ اور ڈالو، اس طرح سے لوڈنگ ہوتی تھی۔ ایک فائر کرنے کے بعد دوسرے فائر کرنے کے لیے ٹائم لگتا تھا۔ آج کل کا بلٹ لوڈنگ نہیں تھی، مزل لوڈنگ تھی۔ اینفیلڈ کی رائفلوں میں ایک پیکٹ آیا جس میں سیدھے ڈال کے ٹھوک دیا جاتا تھا اور فائر کر دیا جاتا تھا۔ اس کا منہ پارچمنٹڈ تھا، اس کو دانتوں سے پھاڑنا پڑتا تھا، گولی ڈالنی پڑتی تھی، جس کے بارے میں لوگوں کو یہ خبر ملی کہ یہ گو کی چربی ہے اس میں۔ میرٹھ کی جو پلٹن تھی، بہادر شاہ ظفر کو جن لوگوں نے بادشاہ بنایا تھا وہ میرٹھ کے فوجی تھے، اور دھیان رہے انگریز کے فوجی تھے۔ سب سے زیادہ جن میں ڈسپلن ہوتا ہے، جو ٹرین کیے جاتے ہیں، وہ سینا کے لوگ ہوتے ہیں۔ سینکوں نے ودروہ کر دیا کہ مانسکتا گو کی چربی، نرک جائیں گے، ہم کو کوئی کندھا بھی نہیں دے گا، مر جائیں گے تو ہمارا انتم سنسکار کوئی نہیں کرے گا۔ یہ بڑی منگل پانڈے پکچر دیکھیں، اس میں یہ وشے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمارے پوروج سینکڑوں سالوں سے اس بات کو لے کر جوجھتے آئے ہیں۔ باجی صاحب، آپ کو اس بات کا علم ہوگا 712 عیسوی میں جو سندھ پر حملہ اسلام کا کامیاب ہوا تھا، اس میں مندروں کو بھرشٹ کرنے کے لیے گو ہتیائیں کی گئی تھی۔ اسلامی سدیو سے ہمارے ساتھ ہی کرتے آئے اور ہم سدیو سے ان کے گردن اڑاتے آئے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں کوئی وہ کام نہیں کروں گا جو میں ہی کرنا ہوں، اور کوئی میں آتنکوادی نہیں ہوں، ہتھیارا نہیں ہوں۔ میں اسلام کی اس مانیتا کہ وہ جیون کی جو درشٹی رکھتا ہے صحیح اور غلط کی، اس درشٹی سے انکار کرتا ہوں، اور وہی آزاد گراؤنڈ والے صاحب، وہی کوہرام صاحب، وہی سچ والا صاحب، ہم سب یہی کر رہے ہیں۔ آنے والی دنیا سبھے سماج میں جیے، سبھے جیون میں جیے، اس کا پریاس کر رہے ہیں۔ ایک اور نام لیتا ہوں، بساڑا میں اخلاق نے گاؤں میں پالے گئے بچڑے کو ہلا لیا تھا، گڑ روٹی کھلاتا تھا اور اس کو اندر بند کر لیا، اور عید کے دن اس کی ہتیا کر دی، اور اس کو گو مانس، بکرے کا مانس بتا کے لوگوں کو کھلا دیا۔ تیسرے دن بات کھل گئی، لوگوں نے مارا پیٹا، چاقو نہیں نکالے تھے، تلواریں نہیں نکالی تھی، گولیاں نہیں ماری تھی، صرف تھپڑوں بھوسوں سے پران نکل گئے۔ یہ دیوبندی ملا تھا، گاؤں میں 4-5 مکان ہیں مسلمانوں کے، ہندو ہر گھر پر حملے نہیں کر رہے مسلمانوں کے۔ گو ہتیا گمبھیر وشے ہے، اتہاس جو ہے اس سے پنگا لیں گے، بدتمیزی کریں گے تو اس کے لیے بھگتنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ میں کچھ چیزیں اور بتاتا ہوں۔ پہلو خان اکبر خان، آپ کی شاید جانکاری میں ہو، آپ جس مہاراشٹر سے آتے ہیں، آپ شاید ممبئی یا کہاں کے ہیں، وہاں بھی گو ہتیا ورجت ہے، گو مانس نہیں ملتا۔ اس کے باوجود کوئی یہ کام کرتا ہے اور اندر اندر خوش ہوتا ہے کہ اس نے گائے کاٹ دی، یعنی کفر کو چوٹ پہنچائی۔ تو کفر بھی پلٹ کے کچھ کرے گا، آپ کو اس کا دھیان رہے۔ ہم لوگ اسلام کے نہیں، مسلمان کے پکشدار ہیں، اسلام کے ورودھی ہیں۔ اسلام مسلمانوں کو اسبیہ، بربر، ہنسک بناتا ہے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، اسلام کی درشٹی، بیسیکلی آپ مفتی ہیں، مفتی یعنی کیا؟ اسلامی درشٹیپات سنسار پر اس کا ایک سسٹم ہے، مفتی اس کا ایک کورس ہوتا ہے، اس کے بعد مفتی بنتے ہیں۔ کیا آپ
ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے. संसार की कोई भी क्रिया होगी उस पर इस्लाम क्या सोचता है, वो इस्लाम की दृष्टि से गलत है या सही है. सभ्यता समाज के नियम नहीं चलेंगे, इस्लाम के नियम चलेंगे. ठीक, इसी पर बात करते हैं. कुरान के हिसाब से मोहम्मद रहती दुनिया तक, जब तक संसार चले, सृष्टि चले, उसके लिए परफेक्ट आइडियल है कि उसके किए धरे को अपने जीवन में उतारना फर्ज है. 6 साल की बच्ची आयशा से 10 हदीसें पेश कर दूंगा. मोहम्मद ने 51 या 52 बरस की उम्र में शादी की. उस बच्ची के पिता अबू बकर सिद्दीक मोहम्मद से 2 साल छोटे थे. 3 बरस बाद, यानी जब वो 9 साल की हुई, तो मोहम्मद ने उसके साथ जिनसे ताल्लुकात कायम किए. ये फर्ज है, सुन्नत है. आपके आसपास मुफ्ती साहब और लोग बताएं कितने लोग हैं मुसलमान जो अपनी 6 साल की बच्ची को 51 बरस के आदमी को, 52 बरस के आदमी को निकाह में देते हैं. 4 उदाहरण बता पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे. फिर भी आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं और ऊट पटांग सवाल पूछ रहे हैं. बेसिकली आपकी इंटेंशन ये है कि आजाद ग्राउंड के संचालक या तो फैल चतुर्वेदी बेयारो मददगार तन्हा अकेला हो जाए. ऐसा नहीं होने वाला है. सभ्य समाज बहुत बड़ा है, वो समझता है कि आप क्या, आपकी इंटेंशन क्या है. इस्लाम क्या है मैं इसे बताता हूं. गुलबहार पेशावर का पास का इलाका है, वहां से एक प्रार्थना सभा से लौटते हुए बिशप की गोली मारकर हत्या कर दी गई. दुश्मनी नहीं थी, बिशप था इसलिए मार दिया गया. आप मुझे हिंदुस्तान से सिर्फ 2 उदाहरण नहीं दे सकेंगे जहां किसी मुसलमान को सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो मुसलमान है. गौ हत्या करेंगे, गला काट देंगे, निश्चित काट देंगे. गला काटने की वजह से हम बचेंगे नहीं, मुकदमा चलेगा 302 काम पर, भुगतेंगे, मगर वो हमारे लिए धर्म का पथ है. आप हमारे धर्म की अवहेलना करेंगे तो उसके लिए कष्ट भोगने के लिए तैयार रहिए. एक और नाम, एक और हरामजादा, मौलाना मौदूदी. इसने अहमदियों के, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, गाली देने के लिए माफी चाहूंगा, मगर ये इस्तेमाल करना पड़ेगा. उसने अपने ही लोगों के लिए अहमदियों के काफिर होने का फतवा दे दिया. और काफिर वाजिबुल कत्ल है, दंगे भड़ाक उठे, 50, 55, 60, 70, 80 लोग मार दिए गए. फांसी की सजा हुई मौलाना मौदूदी को. फिर जियाउल हक ने उसकी जान छुड़वाई, उसकी माफी मौकूफ की, उसकी फांसी की सजा मौकूफ की, उसे बचाया. जो 50, 60, 70 लोग मारे गए वो किसी के बच्चे होंगे, किसी के बेटे होंगे, किसी के पति होंगे, किसी के पिता होंगे. उन बच्चे बच्चियों को यतीम कर दिया गया. किस लिए? एक औरत को इसलिए विवाह कर दिया गया कि वो एक मौदूदी की नजर में जो इस्लाम है उस ढंग से इस्लाम को नहीं मानता. वो मुसलमान ही थे सारे. कुछ लोगों को, एक बूढ़े बूढ़ी को अकेला छोड़ दिया गया, असहाय, निर्भय, कोई उनकी देखरेख करने के लिए नहीं. किस लिए? कि उसकी जीवन शैली, उसके सोचने का ढंग मौदूदी के ढंग से नहीं मिलता. मुख्तारन माई, उसका छोटा भाई 9 साल का था, उसने अपने उम्र की एक लड़की से बात कर ली. मुख्तारन के ऊपर दर्जनों लोगों ने रेप किया. दर्जन लोगों का रेप समझते हैं आप? मदरसे के होंगे, आपने समझा होगा. एक आदमी रेप कर रहा है, बाकी बाहर इंतजार कर रहे हैं, फिर वो फारिग होके आता है, दूसरा जाता है, दूसरा वापस लौटता है, तीसरा. घंटों ये काम हुआ होगा. उस औरत पर क्या गुजरेगी? ये किस लिए हुआ? ये है इस्लाम. आजाद ग्राउंड वाले साहब, सचवाला साहब, आने वाली दुनिया, हिंदुस्तान नहीं दुनिया, इस जहर से भरी ना हो. इतनी बुरी ये माफिया गर्दी न चले, इसके खिलाफ में इसी काम में मैं भी हूं. मुसलमान तो मेरे भाई है, बल्कि आप भी मेरे भाई हो सकते हैं. हो सकता है कि आपके परदादा या 4 पीढ़ी पहले के, 8 पीढ़ी पहले के दादा और मेरे दादा सके भाई हों.
ہم ایک رکت ہار ماس کے لوگ ہیں، ہمارے جینز ایک ہیں، ہم ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں، مگر ایسا وشیلاپن کہاں سے آیا؟ یہ وشیلاپن اسلام لایا ہے، اس کے خلاف تو ہم لوگ ہوں گے۔ آپ اپنے ہی بھائی کو، اپنے ہی ساتھی کو صرف اس لیے اس کو دشمن سمجھ کے بہیو کر رہے ہیں کہ وہ آدمی عربی مانسکتا کا نہیں ہے، عربی داستہ کا نہیں ہے، اور آپ کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ مفتی ہیں، اتنی اسبھیہ وچاردھارا، ایسی بربر وچاردھارا کوئی کسی کو کیوں سویکار کرے گا؟ اس کے لیے لگاتار چوٹ مارنی پڑتی ہے، لگاتار دباؤ ڈالنا پڑتا ہے۔ یہ دباؤ کیسے آتا ہے؟ اس کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے، نمازیں ہوتی ہیں، اس کے بعد خطبے پڑھائے جاتے ہیں، مفتی جو ایک کورس کرتے ہیں، قرآن حدیث سیرت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد محمد کے حساب سے، قرآن کے حساب سے جیون کی کیا کیا چیزیں ٹھیک اور غلط کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کے والد کے نکاح کے کتنے اسلامی حق ہیں؟ یعنی آپ کے پتا، آپ کے والد اپنی پتر ودھو کو، اپنے بیٹے کی بیوی کو اپنی بیوی بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ سامسونگ جائے گا، آپ کو جواب نہیں دے پائیں گے۔ میں کہتا ہوں حق ہے، چونکہ یہ سنت ہے۔ زائد جو محمد کا منہ بولا بیٹا تھا، اس کی بیوی زینب جو ان کی کزن تھی، اس کے ساتھ محمد نے نکاح کیا تھا۔ نکاح کے بعد، محمد کے نکاح کے بعد وہ زید کہیں اور نہیں رہا تھا، اسی گھر میں رہا تھا۔ کلپنا کریں، کل تک جو مہیلا اس کی پتنی ہے، جس کے ساتھ اس کے شاریرک سمبند ہیں، جو اس کے دکھ سکھ کی ساتھی ایک چارپائی پر رہتے ہیں، وہ اب اس کی ماں بن گئی۔ پردہ نہیں ہو جائے گا، وہ ساری راتیں، وہ سارے دن جو انہوں نے ساتھ گزارے تھے، اب وہ ماں کے درجے میں آ گئی۔ کیا آپ کے والد اس طرح سے آپ کی پتنی کو دیکھتے ہوں گے؟ 100% نہیں دیکھتے ہوں گے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کا کارن ہے کہ آپ کے پتا میں ہندوستانیت، بھارتیتا، اس مٹی کی مہک، آریہ رکت، آریہ پرمپرا شیش ہے۔ اپنی پتر ودھو کو اپنی بیٹی کی طرح دیکھیں گے، اور یہی تو آزاد گراؤنڈ والے، میں اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم میں ہندوستانیت ہو۔ یہ جو حالی کی مسدس ہے نا، وہ دین الہی کا بے باک بیڑا جو قلدم مٹکانا کا ہے میں ٹھٹکا کی فتح تھے، جس نے ساتوں سمندر کو ڈوبا دہانے پہ گنگا کے آ کر۔ یہ گنگا کے دہانے پر اسلام کا بیڑا ڈوب گیا۔ حالی نے کیوں کہا؟ افغانستان چھین لیا، پاکستان لے لیا، بنگلہ دیش لے لیا، ہندوستان میں بہت سارے پاکٹس بن گئے ہیں، پھر بھی حالی نے یہ کیوں کہا؟ اس کا کارن ہے اسلام، ایکچوئل اسلام، صحیح جو شکل ہے اسلام کی، وہ بھارت کے مسلمانوں کی نہیں ہے۔ بھارت کا مسلمان 6 سال کی بچی سے 51 برس کی عمر میں نکاح نہیں کرتا۔ آیت اللہ خمینی کا فتویٰ ہے کس عمر کی بچی سے لڑکی سے شادی کی جا سکتی ہے، پر اس کا کہنا ہے کسی بھی عمر کی بچی سے شادی کی جا سکتی ہے، بشرطے وہ مرد کے وزن کو برداشت کر لے۔ یہ ہندوستانی مسلمان کی سوچ نہیں ہے، یہ بیسک فرق ہے۔ آپ کے پرتی اور ایک بات آپ سے میں نے شروع میں آپ سے تفریحاً 1-2 جملے کہے، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، مجھے نہیں کہنے چاہیے۔ آپ میرے بیٹے کی عمر کے ہیں، یہ بات آپ کو بھی دھیان ہے، میں آپ کے پتا کی عمر کا ہوں، نہ تو دین علم میں آپ سے کم ہوں، نہ پڑھا لکھا کم ہوں، نہ فائنینشیل یا سوشل اسٹیٹس آپ سے کم ہے۔ دشمن سے تمیز سے پیش آیا جاتا ہے، ابھی تبھی سے بات نہیں کی جاتی، کریں گے تو ہمیں بھی آتی ہے کرنے، اور ہم تو آپ کو ایسا رگڑیں گے کہ آپ طبیعت ہری ہو جائے گی آپ کی۔ آپ جس مدرسے کی دنیا کے آدمی ہیں اس سے ہم پوری طرح سے واقف ہیں۔ آپ سوچئے کہ آپ کو یا آپ کے جیسے لوگوں کو اسلام نے کیا بنا دیا ہے؟ اپنی پرمپرائیں سب چھوڑ دی، اپنا درشن چھوڑ دیا، اپنی مٹی سے لگاؤ وہ بند کر دیا۔
یہ دھرتی جتنی میری ہے اتنی آپ کی بھی ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس دھرتی کو اپنا مانیں۔ عربی لوگوں کی جیتی ہوئی متھیا ڈینگ نہ ماریں گے تو پھر وروध تو ہوگا۔ بس یہی بات آپ سے کہنی تھی، میں نے نویدن کرنا تھا۔ اور یوٹیوب چینل طوفیل چترویدی کو لائک سبسکرائب کریں، ہیلپ کرنا چاہیں کچھ تو اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں، یہ میرے ویکتیگت جیون کے لیے نہیں ہے، میرا پاس پریاپت ہے، یہ مولتہ کچھ سمے کے لیے چونکہ نیائے منچ بند ہے تو اس کے لیے ہے، نیائے منچ کھلتے ہی سب بات ہٹا دیں گے۔ سپورٹ کیجئے اور اس بات کا دھیان رکھیے مولانا آپ اور اس طرح کے سارے لوگ، دیوبند کے استاد اور ان کے 2 شاگرد اور ان کے جنسی تعلقات اور ان کی ایک دوسرے سے محبت اور وغیرہ وغیرہ، ان سب باتوں سے ہم واقف ہیں۔ ہم آپ پر آروپت نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ سب جھیل رہے ہیں یا آپ نے جھیلا ہوگا، ایشور نہ کرے ایسا کوئی کسی بچے کے ساتھ ہو۔ میں گیس کے خلاف نہیں ہوں، گیس جانے جس سے اس کو کرنا ہے، وہ میچور لوگ ہیں، ان کے پاس حق ہے اس بات کا، ان کے پاس وکلپ ہے، وہ طے کریں کہ وہ ایسا جیون جینا چاہتے ہیں۔ نہیں، وہ مدرسے کے 14 سال کے بچے یا 13 سال کے بچے کی طرح نہیں ہے جس کے پاس کوئی حق ہی نہیں ہے آواز اٹھانے کا، اس کا استاد اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اس کا باپ جانتا ہے، مگر صرف اس لیے کہ وہ 3 پیڑھی کے بزرگوں کو یا 5 پیڑھی کے بزرگوں کو جنت لے جائے گا، اس فضول کی سوچ کے چلتے اس کو قربان کر دیا جاتا ہے، بلی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے۔ اس سے باہر آئیے، سچ والا اچھے آدمی ہیں، ان سے آپ کی دوستی اچھی ہوگی، مگر انہیں کافر اور مرتد اور واجب القتل اور قتال فی سبیل اللہ اس نظر سے مت دیکھیے۔ اس کھڑکی سے آسمان دیکھیں گے تو دھواں ہی دکھائی دے گا، صاف نہیں دکھنے والا ہے۔ بس اتنی بات کہنے کے لیے میں حاضر ہوا تھا۔ جے ہند۔